غریب پر نہیں، مڈل کلاس پر کوئی نہیں، حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے، وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔ کتنا آسان اللہ نے بانٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے، میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا۔ اگر ایک حدیث پہ عمل کر لیں، 10 لاکھ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ، اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک، ہم سب کامیاب ہو جائیں، پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں ہوں، تو موجے ہی موجے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں دس سکتا، 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو، وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوگا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبری نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کرو۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہوتے، حج کرنے سے نہیں معاف ہوتے، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے کر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب معاف۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا۔ جو کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترم والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، کہ تو میں سارے معاف کر دوں۔
کیا اللہ ہے، ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنا گھاٹے کا سبب ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو، گھر سے نکال دیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ اور میرا رب، کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں، آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، ایسا ہی ہے نا۔ پیغمبر آپ کو کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، بے نیاز۔ سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں۔ سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری توبہ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو رونے نہیں آؤں گا، کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو رون والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ جو بھرے ہوندے انہوں نے پیسہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے۔ پھر ہو جائے گناہ